ویلکم ٹو مائنڈ کیور کلینک۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی ایک ٹرین کی طرح ہے جو بس ایک ہی پٹری پر چلے جا رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہی آپ کی منزل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے کہ اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی اور راستہ، کوئی اور منزل، اور پھر فوراً ذہن کہتا ہے کہ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جی، اب ٹرین بہت آگے نکل آئی ہے۔ یہ خیال بہت عام ہے۔ آج ہم اسی خیال پر تھوڑی گہری نظر ڈالیں گے۔ بات یہ ہے کہ عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، چاہے کوئی 20 سال کا ہو، 40 کا ہو یا 60 کا۔ زندگی کی اس ٹرین کو کسی بھی اسٹیشن پر روکا جا سکتا ہے، اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اور ایک نئی پٹری، ایک نئی سمت چنی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کوئی آج کھڑا ہے وہ اس کی آخری منزل نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ صرف ایک اسٹیشن ہے۔ اچھا، تو پھر اس سفر کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی کا احساس یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوچ کہاں سے آتی ہے کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہ کوئی لالچ یا ناشکری نہیں ہے جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ دراصل خود شناسی کا پہلا قدم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان باہر کی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانک رہا ہے۔ وہ خود سے کچھ سوال پوچھ رہا ہے۔ جی، وہ پوچھ رہا ہے کہ میں اس رشتے میں، اس نوکری میں کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ کیا مجھے وہ سکون، وہ خوشی مل رہی ہے جس کی میں مستحق ہوں؟ یہ ایک بہت ہی ایماندارانہ لمحہ ہوتا ہے۔ اس جائزے کے لیے ایک بہت دلچسپ طریقہ بھی ہے۔ ایک کاغذ اور اسے مختلف سائز کے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جائے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور مشق ہے۔ ہر ٹکڑے پر زندگی کا ایک حصہ لکھنا ہے جو آپ کا وقت، آپ کی توانائی لیتا ہے، جیسے نوکری، جی، بچے، والدین، صحت۔ اور ٹکڑے کا سائز اس بات پر منحصر ہوگا کہ آپ اس پر کتنی توانائی لگا رہے ہیں نا؟ بالکل، تو نوکری والا ٹکڑا شاید بہت بڑا ہو اور صحت کا شاید بہت چھوٹا سا کونے میں پڑا ہو۔ تو جب وہ سارے ٹکڑے میز پر پھیلتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی ایک واضح، ایک بصری تصویر سامنے آتی ہے، اور پھر انسان خود سے پوچھتا ہے، کیا میں اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنا چاہتا ہوں؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ٹرین کا ڈرائیور پہلی بار بریک لگانے کا سوچتا ہے، لیکن یہ تو ایک بہت مشکل لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب جب یہ احساس ہو کہ زندگی کی تصویر ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی، تو اس سے تو مایوسی ہو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہیں پر سب سے بڑی رکاوٹ سامنے آتی ہے، جو ہے خوف۔ ناکامی کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، اس کا خوف۔ جی، لیکن اس خوف کو عبور کرنے کا پہلا قدم حیرت انگیز طور پر بہت بہت چھوٹا اور آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی خواہش کو زبان دینا، چاہے صرف اپنے آپ سے، ایک سرگوشی میں ہی صحیح۔ اس کی ایک شاندار مثال ہے ہمارے پاس۔ ایک خاتون کی کہانی ہے جو 51 سال کی عمر میں یہ مان چکی تھیں کہ ماں بننے کی ٹرین اب چھوٹ چکی ہے۔ جی، وہ اس خیال کو بس دل میں دبائے ہوئے تھی۔ پھر ایک دن اپنی دوست کے ساتھ ساحل پر چلتے ہوئے انہوں نے ہمت کر کے سرگوشی میں کہا، میں ہمیشہ سے ماں بننا چاہتی تھی۔ بس اتنا سا جملہ، اور یہ کہنا تھا کہ جیسے برسوں سے بند ایک دروازہ کھل گیا۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نفسیاتی عمل ہے۔ جب تک خواہش دل میں دبی رہتی ہے نا، وہ ایک ناممکن خواب جیسی لگتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی اسے الفاظ ملتے ہیں، دماغ اسے ایک مسئلے کے طور پر دیکھنا شروع کرتا ہے جس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس خاتون کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس سرگوشی کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں پتا چلا کہ ان کی ہم عمر اداکارہ سینڈرا بلک نے ایک بچہ گود لیا ہے۔ واہ، یعنی ذہن نے فوراً اس معلومات کو ایک امکان کے طور پر رجسٹر کر لیا۔ جی، ان کے اندر امید جاگ اٹھی۔ اس ایک سرگوشی نے ان کے لیے امکانات کی ایک پوری کائنات کھول دی، اور آج وہ 2 بیٹیوں کی ماں ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ صرف ایک خواہش کو زبان دینے سے ذہن حقیقت کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن یہ تو پہلا قدم ہے۔ دروازہ کھلنے کے بعد کا سفر وہ تو آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ مجھے ایک اور کہانی یاد آ رہی ہے، ایک لڑکی کی جو کالج کے فوراً بعد ٹی وی میں نوکری کرنا چاہتی تھی۔ جی، وہ مسترد ہونے کی یعنی ریجیکشن کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس نے 10 دن تک مسلسل گاڑی چلائی
اور 27 مختلف ٹی وی اسٹیشنز پر انٹرویو دیے۔ 27؟ جی 27، اور ہر جگہ سے اسے ایک ہی جواب ملا: تم اس قابل نہیں ہو، تمہارے پاس وہ بات نہیں ہے۔ یہ تو کسی کا بھی حوصلہ توڑنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک گہری بات ہے۔ اس کہانی کا سبق 27 انکار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ سبق وہ ایک ہاں ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو سب کی منظوری نہیں چاہیے۔ آپ کو صرف ایک شخص، ایک موقع، جی، ایک دروازے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ پر یقین کرے۔ لیکن اس ایک دروازے تک پہنچنے کے لیے ان 27 دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے جو بند ملتے ہیں۔ تو ہار تب نہیں ہوتی جب کوئی مسترد ہوتا ہے۔ ہار تب ہوتی ہے جب وہ 28ویں دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی گھر لوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل دشمن باہر کے لوگ نہیں، بلکہ وہ اندر کی آواز ہے جو کہتی ہے کہ بس اب اور نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بالکل، وہ مایوسی اصل دشمن ہے۔ اور اسی اندرونی جنگ سے نپٹنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ تکنیک کا بھی ذکر ہے۔ اچھا؟ یہ 6 الفاظ پر مشتمل ایک سادہ سا جملہ ہے: میرے ساتھ اچھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں، ایک منٹ، میرے ساتھ اچھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ مطلب اگر کسی کا دن بہت برا گزر رہا ہو تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات نہیں ہوئی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ جادوئی سوچ یا حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل دماغ کی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ اسے کوگنیٹو ری فریمنگ کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے نا۔ اگر ہم اسے منفی چیزیں تلاش کرنے کی تربیت دیں تو اسے ہر طرف مسائل ہی نظر آئیں گے۔ صحیح۔ لیکن جب کوئی بار بار یہ جملہ دہراتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اپنے دماغ کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ مثبت چیزوں کو تلاش کرے، ان پر توجہ دے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بری چیزیں ہونا بند ہو جائیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کہ اچھی چیزیں چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ بالکل، جیسے ٹریفک میں پھنسے ہوئے آپ کا پسندیدہ گانا ریڈیو پر آ جانا، یا کسی اجنبی کا آپ کو دیکھ کر مسکرا دینا۔ جی، یا کافی کا ایک بہترین کپ۔ جب دماغ ان چھوٹی چھوٹی مثبت چیزوں کو رجسٹر کرنا شروع کرتا ہے تو دن کا مجموعی تاثر بدل جاتا ہے۔ انسان گمشدہ محسوس کرنے کے بجائے تلاش میں محسوس کرتا ہے۔ جی، یہ ذہنیت کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے، لیکن کبھی کبھی زندگی خود انسان کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں تبدیلی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچتا۔ آپ بحران کی بات کر رہے ہیں؟ جی، کوئی بیماری، کوئی بڑا نقصان۔ اس حوالے سے بھی ایک بہت متاثر کن کہانی ہے۔ جی، ایک خاتون کی کہانی جنہیں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ظاہر ہے یہ ایک ہاں، تباہ کن خبر تھی۔ ان کا پہلا رد عمل خوف اور شرم کا تھا۔ وہ اسے چھپانا چاہتی تھیں، جی، اس پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی جیسے یہ کوئی ناکامی ہو۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آیا، ایک ہوائی جہاز کے سفر کے دوران۔ جی، ان کے ساتھ بیٹھے ایک اجنبی نے جب ان کی پریشانی محسوس کی تو ان سے بات شروع کی۔ جب اس خاتون نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بیماری کا بتایا تو اس اجنبی نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے ان کی پوری سوچ بدل دی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، اپنے سفر کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھو، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ ڈونٹ ہاگ یور جرنی، اٹس ناٹ جسٹ فار یو۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی جدوجہد، آپ کا درد، آپ کا تجربہ، یہ صرف آپ کا نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہمت، سیکھنے اور امید کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس ایک جملے نے ان کے ذاتی بحران کو ایک بڑے مقصد سے جوڑ دیا۔ بالکل، اسے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہتے ہیں، یعنی کسی بڑے صدمے کے بعد انسان کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں آنا۔ اور اس احساس نے ان کے اندر ایک نئی قسم کی ہمت پیدا کی۔ انہوں نے خود سے کہا، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ جی، جب کوئی موت کا سامنا کر لیتا ہے تو روزمرہ کے خوف بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ نوکری میں ترقی نہ ملنے کا خوف، کسی کے انکار کا خوف، یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی نئی ہمت کی وجہ سے انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو وہ برسوں سے نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ انہوں نے اس نوکری کے لیے درخواست دی جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھیں، لیکن خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھیں۔ اور چونکہ اب ان کے اندر سے خوف نکل چکا تھا، وہ انٹرویو میں پورے اعتماد سے بات کر سکیں اور وہ نوکری حاصل کر لی۔ جی،
ان کے بحران نے انہیں وہ طاقت دی جو عام حالات میں شاید کبھی نہ ملتی۔ تو اب تک ہم نے جو بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبدیلی کا سفر ایک اندرونی احساس سے شروع ہوتا ہے، پھر اسے زبان دینے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ پھر مسترد ہونے کے باوجود چلتے رہنے کا حوصلہ، اور کبھی کبھی بحران سے ملنے والی غیر متوقع طاقت۔ جی، یہ سب زندگی کے بڑے فیصلوں، بڑے موڑ کے بارے میں ہے۔ لیکن جاتے جاتے کوئی آخری خیال؟ ایک آخری اور شاید سب سے اہم خیال، کیا ہو اگر سب سے بڑی اور حقیقی تبدیلی روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے قدموں سے آتی ہو؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ایک نئی اور بہتر زندگی کا راستہ شاید کوئی ایک بڑا ڈرامائی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں چھوٹے ایماندارانہ فیصلوں کا مجموعہ ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بہت سادہ فریم ورک بھی ہے۔ ہر صبح خود سے صرف 4 سوال پوچھنا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا، میرے جسم کو آج کیا چاہیے؟ شاید تھوڑی زیادہ نیند، صحت مند کھانا یا صرف 10 منٹ کی واک۔ دوسرا، میرے ذہن کو کیا چاہیے؟ شاید کوئی کتاب پڑھنا، کچھ نیا سیکھنا، یا صرف 5 منٹ کی خاموشی۔ تیسرا، میرے جذبات کو کیا چاہیے؟ شاید کسی دوست سے بات کرنا، اپنا پسندیدہ میوزک سننا۔ اور چوتھا، میری روح کو کیا چاہیے؟ شاید دعا، فطرت میں وقت گزارنا، یا کسی کی مدد کرنا۔ جی، تو خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ہر روز ان 4 سوالوں کے سچے جوابات خود کو دینا شروع کر دے تو زندگی کی ٹرین خود بخود آہستہ آہستہ ایک بہتر پٹری پر منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ بالکل۔ شاید زندگی کا سب سے بڑا راز کسی ایک عظیم دن میں نہیں چھپا، بلکہ ان ہزاروں عام دنوں میں چھپا ہے جن میں ہم اپنے آپ سے سچ بولنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔